صلی اللہ علیہ وآلہ القرآن افضل کل شیء دون اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی، ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس پاک جگہ پر جمع ہو کر اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ائمہ علیہم السلام کا ذکر بجا لائیں. مقام شکر ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری تمام تر تقصیرات کے باوجود، جو کوتاہیاں ہم روزمرہ اپنے اعمال میں انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ایک پاک جگہ پر جائیں، جہاں جس وقت ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو صرف ہم نہیں ہوتے ہیں، خود ائمہ علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. تو مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھی اجازت دی ہے. اگر یہ پچھلے چند دنوں حتیٰ آج کے دن کی طرف ہی نگاہ دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ کئی تقصیرات ہمارے سے سرزد ہوئی ہیں، ممکن ہے گناہ انجام دیے ہوں، لیکن اس کو خداوند متعال نے مانع نہیں بننے دیا اس بات کے لیے کہ ہم یہاں جمع ہو جائیں. ہمیں یہ توفیق دی ہے، وہ مقام شکر ہے. دیکھیں، ہم عام طور سے اپنی زندگی ایک ظاہری نظام کے مطابق چلا رہے ہوتے ہیں. ہم عام طور سے اپنے روزانہ کے اعمال، روزانہ کے افعال ایک ظاہری نظام زندگی کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں. وہ نظام زندگی اکثر ایسا ہوتا ہے جسے ہم نے خود اپنے لیے بنایا ہوتا ہے. ہماری روزمرہ کے روٹین، روزمرہ کے اعمال، اہداف ایسے ہوتے ہیں جسے ہم نے پلان کیا ہوتا ہے، روزانہ اسی طرح سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فقط و فقط وہ ظاہری پلان اس دنیا میں کار فرما ہے. حقیقت ایسے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک باطنی نظام اس پوری کائنات میں کار فرما ہے. وہ باطنی نظام جہاں ہمارے سے افعال سرزد ہوتے ہیں، باطنی اس لیے ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہماری حدیں فقط ظاہری، اکثر ہم لوگ اسی طرح سے ہیں. قرآن اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. کہا کہ اکثر لوگ فقط و فقط دنیاوی زندگی کے ظاہر کے تھوڑے سے کا علم رکھتے ہیں. پوری ظاہری دنیا کو نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. آج اتنی ترقی کے باوجود، میڈیکل سائنسز کی اتنی ترقی کے باوجود، کوئی بھی سائنٹسٹ دعوے دار نہیں ہے کہ وہ پوری ظاہری دنیا یا ظاہری کائنات کو جانتا ہو. دیکھیں، کائنات فقط اس جو زمین ہے، سیارہ، اس کا نام تو نہیں ہے نا. یہ تو بہت باریک سا چھوٹا سا نقطہ ہے پوری کائنات کے مقابلے میں، نہ نظر آنے والا. یعنی اگر پوری وسعتوں کو ذہن میں رکھیں، میں نے وہ امیجز، وہ فوٹوز، پکچرز دیکھی ہیں کہ جہاں پر اگر پوری کائنات کے مقابلے میں جسے ابھی تک سائنٹسٹ دیکھ چکے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس زمین کو رکھا جائے تو نظر نہیں آتی، اتنی باریک اور اتنی چھوٹی ہے. پوری کائنات یہ نہیں ہے. یہ پوری کی پوری کائنات ظاہر کائنات ہے، باطن کائنات نہیں ہے. جو کچھ بھی ان آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے، جو کچھ بھی ان کانوں سے سنا جا سکتا ہے، وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. خیر، یہ اتنی بڑی کائنات اور اس کی وسعتوں کے مقابلے میں یہ جو سیارہ جس میں ہم رہتے ہیں، کوئی بھی سائنٹسٹ قائل نہیں ہے کہ یہ پورے کا پورا ہم نے دیکھ لیا ہے. حتیٰ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیکل سائنسز دعوے دار ہے کہ ہم انسان کے جسم کے 5% کا علم رکھتے ہیں. انسان کا جسم جو ظاہر جسم ہے، دیکھیں روح کی بات تو نہیں ہو رہی نا، جسم کی بات ہو رہی ہے. یہ جو جسم جسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، ہر قسم کا اس پہ تجربہ کیا جا رہا ہے. اب تو میڈیکل سائنسز یہاں پہنچ گئی کہ اب ہیڈ ٹرانسپلانٹ ہونے لگا ہے. آپ نے سنا تھا کہ کسی زمانے گردہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، دل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. اب سر کو ٹرانسپلانٹ کرنے لگے ہیں.
اتنی ترقی کے باوجود دعویٰ کیا ہے کہ ہم انسانی جسم کے فقط و فقط 5% حصے کا علم رکھتے ہیں، 95% حصے کا ابھی علم نہیں ہے۔ ظاہری دنیا دیکھیں قرآن نے کس قدر دقیق عبارت استعمال کی ہے، کہا یعلمون ظاہراً من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے پورے کا علم نہیں رکھتے، ایک چھوٹے سے حرف کا اضافہ کیا من، یہ نہیں کہا یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، یہ حیات دنیا کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں، کہا یہ حیات دنیا میں سے بعض کا علم رکھتے ہیں، بعض کے بھی ظاہر کا۔ اکثر لوگ اس طرح سے ہیں، باطن حیات دنیا کا علم نہیں رکھتے، ظاہر کا علم رکھتے ہیں لیکن پورے کے پورے ظاہر کا نہیں، پورے کے پورے ظاہر کا بھی نہیں، اس ظاہر میں سے بھی بہت سے تھوڑے کا۔ بس یہیں سے ایک دلیل اس بات پہ قائم ہو جاتی ہے کہ دنیا کا ایک باطن ہے، اگر دنیا کا باطن نہ ہوتا تو یہ کہنا درست نہیں تھا کہ اکثر لوگ فقط و فقط ظاہر کا علم رکھتے ہیں، باطن و ظاہر ہوں تو یہ کہنا درست ہے کہ یہ باطن کا علم نہیں رکھتے، فقط ظاہر کا علم رکھتے ہیں۔ اگر باطن نہ ہوتا تو یہ کہنا درست نہیں تھا کہ فقط ظاہر کا علم ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان، اگر کہیں پر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ دنوں میں بھی کہیں پر بھی آپ لوگ محسوس کریں کہ ایک بات ہے جس کو مزید بیان کی ضرورت ہے، تو مجھے کوئی عار نہیں ہے اگر آپ درمیان میں کہیں کہ بات دہرا دی جائے یا کسی اور طرح سے سمجھائی جائے، تو میرے لیے انشاءاللہ پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ کہنا کہ فقط ظاہر کے بعض کا علم ہے، یہ دلیل ہے کہ باطن ہے۔ آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کیا کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو۔ پیسیو وائس ہے، صیغہ مجہول ہے، صیغہ معروف نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر تم لوگ لوٹو گے۔ ثم تردون، پھر تمہیں واپس لوٹایا جائے گا، کس کی طرف؟ الی عالم الغیب والشہادہ، اس کی طرف جو عالم ہے، کس کا؟ فقط ظاہر کا نہیں، ظاہر و باطن سب کا۔ ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں ایک باطنی نظام اور ہر چیز کا ایک باطن، اللہ غیب السماوات والارض کا عالم ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط ظاہر کا عالم ہے، غیب کا بھی عالم ہے۔ ائمہ علیہم السلام، انبیاء کے بارے میں یہ ایک بحث موجود ہے کہ وہ عالم الغیب بھی ہیں، غیب ہے تو اس کے عالم ہیں، باطن ہے اس کے عالم ہیں۔ کائنات، ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے خدا نے جو نظام بنا کے بھیجا تھا وہ تھا کہ جس کا ایک بہت بڑا حصہ ہم اپنی عقلوں سے درک نہیں کر پاتے، وہ ہے جو ظاہر میں ہمیں نہیں نظر آتا۔ انبیاء کو، ائمہ علیہم السلام کو، آسمانی کتابوں کو خدا نے کیوں نازل کیا؟ اسی لیے کہ ہماری وہاں تک دسترس نہیں تھی، اس باطن تک، اس غیب تک ہماری دسترس نہیں تھی۔ جب ہماری دسترس نہیں تھی تو کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ یہ جس مخلوق کو میں نے بنایا ہے اور احسن الخالقین ہے اللہ تعالیٰ، اس مخلوق کو خلق کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چونکہ میں نے با ہدف خلق کیا ہے، لہٰذا اس کو ہدایت دینے والا بھی بھیجوں، اور وہ نظام کہ جو اس مخلوق کو اس کے کمال تک لے کے جائے گا وہ بھی بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی، ورنہ ہمیں باوجود اس کے کہ با ہدف خلق کرے، اگر ہمیں ایسی شخصیات اور ایسے وسائل نہ دے کہ جو ہمیں ہماری خلقت تک پہنچانا کی ذمہ داری رکھتے ہوں، ہماری خلقت بے ہدف رہ جائے گی، ہم اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ عقل کے ذریعہ عقل کافی نہیں تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے انبیاء کو، اس لیے ائمہ علیہم السلام کو، اس لیے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔
میں نے جس حدیث کی تلاوت کی تھی، انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو ائمہ اور قرآن، ان کی صفات میں جو مماثلتیں ہیں، جو مشابہتیں ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا اس کے حوالے سے۔ ایک مشابہت قرآن میں اور ائمہ علیہ السلام میں یہ ہے کہ دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نظام باطنی جس کے مطابق اس کائنات کو خلق کیا گیا تھا وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اگر نہ ہوتے ہم نہ سمجھ پاتے، اس لیے کہ ہم فقط ظاہر تک محدود ہیں۔ وہ آئیں گے اور ہمیں باطن کا علم دیں گے۔ جس وقت آپ سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صلی علی محمد فرماتے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو واسرع لما یحذر۔ اگر کوئی شخص معصیت خدا کو انجام دے کر کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے ہدف سے دور ہو جائے گا۔ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ دور ہو جائے گا اس سے۔ کسی چیز سے ڈر رہا تھا، اس لیے معصیت کے ذریعے سے اس سے بچنا چاہ رہا تھا، اب یہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام نے ایک باطنی لا، ایک باطنی قانون سے پردہ کشائی کی ہے۔ کہا یہاں تک تم خود نہیں پہنچاؤ گے، خدا نے ذمہ داری لگائی ہے ائمہ کی کہ ہمیں بتائیں۔ جس وقت معصیت کے ذریعے سے ہم نے کوئی چیز حاصل کرنا چاہیے، دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور سے ہوتا ہے۔ یہ آج کی گفتگو آپ مقدمے کے طور پہ اس کو گوش فرمائیں، اور اس مقدمے کو اس لیے قوت سے ذہن نشین کر لیں کہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی وہ مبنا اور وہ بنا قائم کرنا چاہتا ہوں جو اگلے 4 دنوں میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں قرآن بھی اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں، متعدد جگہوں پر کہا صلہ رحمی کرو، ائمہ نے بتایا صلہ رحمی کرو عمر بڑھ جائے گی۔ باطنی قانون ہے، عقل کے ذریعے سے نہیں یہاں تک پہنچنا تھا۔ عقل کے ذریعے سے یہ کہ اپنے جسم کی سلامتی کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو، عمر بڑھتی رہے گی۔ حدیث میں ہے کہ انسان جتنا اپنے گناہوں کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں، خود موت کی وجہ سے اس کو در شکار نہیں ہوتے۔ باطنی قانون ہے، ایک چل رہا ہے، ایک لا چل رہا ہے، اسے میں پسند کروں یا نہ کروں، میں اس کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑنا۔ دیکھیں ایک باطنی قانون جس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہو، میں اس سے جاہل رہ گیا تو میری غلطی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میرے جاہل رہنے کی وجہ سے وہ قانون اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر بڑھ جائے گی، اگر کوئی صدقہ دے گا اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ دیکھیں ایک عمر کا بڑھنا ایک باطنی امر ہے، اس میں اور وہ جو ظاہر میں آپ کو صرف صدقہ دینا نظر آ رہا تھا، ایک کنیکشن، ایک ارتباط ہے جسے میں اپنی عقل سے کشف نہیں کرتا تھا۔ اس کے باطن کی طرف آپ توجہ کریں تو انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صدقے کے بارے میں کہ اگر صدقہ دینے والے کو یہ پتا ہو کہ جس وقت کوئی شخص آتا ہے اس سے مدد طلب کرتا ہے اور یہ مدد کر رہا ہوتا ہے تو قبل اس کے کہ اس کی مدد اس کے ہاتھ میں پہنچے خدا کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو یہ کترائے نہیں۔ اس کا مطلب ہے حقیقت صدقہ اس سے بہت بلند ہے جو میں سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا میں ایک عام آدمی کی مدد کر رہا ہوں، یہ ظاہر تھا۔ باطن ایسا نہیں ہے، باطن ایسا ہے، باطن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، باطن یہ ہے کہ خدا کا ایک نظام چل رہا ہے۔ میں نے جس وقت کسی کو صدقہ دیا ہے میں اس نظام میں ایک حصہ بن گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، خدا سے بات کرنے کے لیے گئے، خدا سے کہا خدا بیمار ہوں۔ خدا نے کہا واپس جائیے فلاں طبیب کے پاس، وہ آپ کو فلاں جڑی بوٹی سے دوا بنا کے دے گا، وہ کھا لیجئے گا آرام آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ گئے، جڑی بوٹی سے دوائی بنائی، کھا لی، آرام نہیں آیا۔ واپس گئے خدا کے پاس، خدا سے کہا خدایا میں نے دوائی بنا کے کھا لی ہے، مجھے آرام نہیں آیا۔ خدا نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا دوا بنا کے کھا لیجئے، میں نے آپ سے کہا تھا اس طبیب کے پاس جائیے، وہ آپ کو اسی جڑی بوٹی سے یہی دوا بنا کے دے گا، آپ کھا لیں گے آپ کو شفا مل جائے گی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ایک نظام تھا جو حاکم تھا اس شفا کے لیے۔
عزیزان اگر آپ وسیلے کی طرف توجہ کریں تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اگر وسیلے کی طرف توجہ کریں تو یہی تو ہمارا دعویٰ ہے کہ دینا سب کچھ خدا نے ہے لیکن وسیلہ ہی نے بنایا ہے. نظام ہے اس کا. اچھا عجیب یہ ہے کہ ایسا نظام بنایا ہے جو انہیں مانتا ہے اسے بھی دے رہے ہیں, جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہے ہیں. وہاں بخل نہیں ہے, وہاں بخل نہیں ہے. تو حقیقت میں کیا ہوا؟ اچھا اب دیکھیے, حقیقت میں تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے نا. ڈسپرین کی گولی وسیلہ ہے, یا اور جو ہم لوگ دوا لیتے ہیں, ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے. ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ اجازت دے, ہم سے راضی ہو کے یہ اجازت دے کہ وہ نظام جو اس کا چل رہا ہے اس میں کسی ایک جگہ پر ہم فٹ ہو جائیں, وہ ہمیں جگہ دے. دیکھیں یہ مجالس جن کا انعقاد ہم کر رہے ہیں یہ نہ آج سے پہلے رکی ہیں نہ آئندہ کبھی رکیں گی. جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان مجالس میں, ایسا نہیں ہے کہ مجلس پڑھنے والا یا مجلس میں آنے والا اس کی طرف سے کوئی کمال یا کوئی احسان ہوتا ہے اس مجلس پر. مجلس کا ایک ہدف ہے, وہ یہ کہ تعلیمات حقہ کو لوگوں تک بیان کیا جائے اور پہنچایا جائے. مجھے پڑھنے کی اجازت دی ہے یہ اس کا کرم ہے, اس نے مجھے اجازت دی اس نظام میں داخل ہو جاؤں. ورنہ ایک چھوٹی سی چوٹ اسی آنکھ پہ لگے تو اس کے بعد اسی زبان پہ اسی حلق میں اس نظام سے باہر ہو جاؤں گا. جو میں کہہ رہا تھا کہ مقام شکر ہے, ہم لوگ بہت سے لوگ اس وقت یہیں اسلام آباد میں موجود ہیں, وقت بھی ہے, طاقت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, لیکن مجلس میں نہیں ہیں, لیکن ہمیں اجازت دی. تو عزیزان ایک نظام باطنی کار فرما ہے. ایک درود پڑھ دیں بآواز بلند پر محمد والا محمد وآل محمد. ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ کمال مطلوب اور وہ کمال ممکن جس تک ہم پہنچ سکتے ہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو اپنے تئیں نہ اختیار کریں, خود سے نہ اس کا نظام بناتے رہیں. ہم ایک مخلوق ہیں, اس مخلوق کو کیسے کام کرنا چاہیے کہ اپنے ہدف کو حاصل کر لے خود خداوند متعال نے بیان فرمایا ہے. یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ کوئی الیکٹرک اپلائنس خریدتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں تو ساتھ ایک مینول آتا ہے, آپ کو بتاتے ہیں کہ بنانے والے نے اس دستگاہ کو اور اس الیکٹرک اپلائنس کو جب بنایا ہے تو اگر اس کو ایسے ایسے استعمال نہ کیا تو غلط ہے, اور اگر ایسے ایسے استعمال کیا تو درست ہے. انبیاء علیہ السلام کو, ائمہ علیہ السلام کو, قرآن کو وہی نظام باطنی بیان کرنے کے لیے بھیجا. ہم سے کہا اب آپ اپنے مطابق زندگی نہ گزاریں. ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی اگر میں نے سود کمایا, سود سے پیسے حاصل کیے تو حاصل کیے. قرآن کہہ رہے نہیں کیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں کیے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ ربا کو, سود کو مٹا دے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اور صدقوں کی تربیت کرے گا, صدقات کی تربیت پرورش دے گا, زیادہ ہو جائیں گے. نظام ہے, ایک باطنی نظام ہے جس سے قرآن پردہ کشائی کر رہا ہے. دیکھیں امام نے بھی کہا تھا اگر کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے معصیت انجام دی, یہی سود کی مثال لے لیں, خدا نہ کرے کوئی شخص جوا کھیلتا ہو, اس کی مثال لے لیں. عجیب نہیں ہے کہ امام کہہ رہے ہیں اسے وہ ہدف نہیں ملے گا, لیکن اس نے تو پیسے کمانے تھے جوئے کے ذریعے سے یا سود کے ذریعے سے, وہ تو کما لیے. پھر مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں بات اتنی سادہ نہیں ہے. جب کوئی شخص جوئے کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے یا کوئی شخص سود کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے تو پیسہ اس کا مطلوب نہیں ہوتا. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس پیسے کے ذریعے سے میں اپنی فلاں ضرورت پوری کر لوں گا, فلاں ضرورت پوری کر لوں گا, فلاں ضرورت پوری کر لوں گا. حتیٰ وہ ضرورت پوری کرنا بھی اس کا مطلوب نہیں ہوتا. پھر مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ اگر فلاں ضرورت میری پوری ہو گئی
تو مجھے سکون مل جائے گا اپنی زندگی میں. اس کا ہدف نہائی پیسہ نہیں تھا، وہ ضرورت نہیں تھی. یہ سمجھ رہا تھا میری زندگی میں سکون آ جائے گا اس پیسے کے ذریعے سے اور اس ضرورت کے ذریعے سے. غالباً امام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس کا ہدف نہائی تھا، اس زندگی میں سکون تلاش کرنا، یہ پیسہ کما لے سود کے ذریعے سے، یہ پیسہ کما لے جوئے کے ذریعے سے، وہ سکون اسے حاصل نہیں ہوگا، کبھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے حلال رزق کمایا تو ہاں وہ ہدف، وہ انسان کی سعادت جو اخروی ہے وہ بھی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جو سکون جو ہر ایک جس کی تلاش میں ہے وہ بھی اسے حاصل ہو جائے گا. تو عزیزان، ایک باطنی نظام ہے. دنیا میں جو لوگ علم کے حصول میں نکلتے ہیں وہ دو گروہ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. خصوصاً غرب اس وقت اس مصیبت کا شکار ہے، ابتدائے 20ویں صدی سے لے کے آج تک، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک بیماری کی طور سے نفوذ کر رہی ہے. یہ بات کیا کہ غرب اپنے نالج کے سورسز میں سے اہم ترین سورس یا منحصر سورس، ذریعہ منحصر، حواس خمسہ کو سمجھتا ہے. وہ جس اسکول میں پڑھتے ہیں، جس کالج میں جاتے ہیں، جس یونیورسٹی میں جاتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے اگر آپ نے کسی چیز کا تجربہ نہیں کیا، ایکسپیرینس نہیں کیا حواس خمسہ کے ذریعے سے، تو یا وہ نہیں ہے یا اس کے بارے میں بات کرنا فضول ہے. ایک ایسی چیز جس کا آپ تجربہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا فضول ہے. دو قسم کے، اسے کہتے ہیں پوزیٹیوزم. اکثر لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں. جب وہ اس طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں تو نہ ہی وہ اپنی روح کے وجود کے قائل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو فلسفے میں بحث مطرح ہوتی ہے وہ سول اینڈ باڈی کے عنوان سے ہے، نفس و بدن، روح و بدن. لیکن ان کے ہاں جو بحث مطرح ہوتی ہے وہ مائنڈ اینڈ باڈی کے اعتبار سے ہے. وہ انسان کی مختلف صفات کو پھر فقط و فقط فزیکلی ڈیفائن کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس طرح سے نہیں ہیں. ہم قائل ہیں کہ نہیں، بہت سے امور ایسے ہیں اسی دنیا میں جو آپ کی حواس خمسہ کے تابع نہیں ہیں اور نہ ہی اس ڈومین میں آتے ہیں، اس کے تسلط میں اور اس محور میں نہیں ہیں. اس میں ایک بارز مثال علم کی ہے. آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہے، لیکن وہ علم خود وہ ایسا نہیں ہے کہ مادی حیثیت رکھتا ہو تعین کہ حواس خمسہ میں سے کسی حس کے ذریعے سے درک کیا جا سکے. علم ایک ایسی محبت، نفرت اور بھی بہت سے ایسے امور ہیں کہ جن کا تعلق مادے سے نہیں ہے. ان امور میں سے ایک امر، ایک چیز ہماری اپنی روح ہے. وہ لوگ روح کا انکار کرتے ہیں، ہم روح کا انکار نہیں کرتے. ہم جس وقت انسان کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان کو اس کے جسم میں نہیں ڈھونڈتے. انسان کو اس کے جسم میں نہیں ڈھونڈتے. ہم کہتے ہیں انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کی جسمانیت اور ایک اس کی روحانیت یا روحیت اور نفسانیت. انسان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے اس کی جسمانیت جسے ہم بشریت سے تعبیر کرتے ہیں. انسان کے ظاہر کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو تو وہ اشارہ جب آپ کریں گے تو اس کی بشریت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، اس کی روح کی طرف نہیں. کہتے ہیں میں نے فلاں صاحب کو دیکھا تو ان کی روح کو تو نہیں دیکھا نا، میں نے تو ان کے جسم کو دیکھا. ہم اس قدر بیچارے ہیں، اس قدر کمزور اور ضعیف ہیں کہ میں آج تک اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکا. میں نے اپنے جسم کو دیکھا ہے، متعدد دفعہ دیکھا ہے. میں نے آئینے میں اپنے جسم کو متعدد دفعہ دیکھا ہے، اپنے آپ کو آج تک نہیں دیکھا ہے. کہتے ہیں ولایت کا پہلا درجہ یہ ہے انسان اس قابل ہو جائے کہ اپنے آپ کو دیکھ پائے. جو بڑھتا جائے پھر ایسی جگہ پہنچتا جائے گا کہ دوسروں کو دیکھ پائے گا، جسموں کو نہیں، ان کی روحوں کو، بشری جنبے کو نہیں، اس کو نہیں جسے میں بشری ناحیہ اور حیثیت کی طرف، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کو نہیں، اس کی حقیقت، اس کی روح کو، یعنی وہ جو زیادہ اہم حقیقت ہے. ورنہ بشریت انسان کا، انسانی ایک حیثیت ہے. میری دو حیثیت ہیں.
اچھا یہیں سے ذرا توجہ کیجئے، ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس یہاں سے اپنی پوری توجہ مجھے عنایت کر دیجئے. دیکھیے ایک مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور سے خدا نے ارشاد فرمایا قل، ان سے کہیے، حکم دے رہے خدا، امر ہے، یعنی آپ کہیے ان سے. کیا کہیں؟ کہیں انما انا بشر مثلکم، میں تم لوگوں جیسا بشر ہوں. عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. جو بھی عربی ادب کا طالب علم ہے، جو کچھ تھوڑا بہت جانتا ہو عربی ادب کو، حتیٰ اردو ادب سے بھی اگر کوئی شغف رکھتا ہو، تو یہ جو بات اب میں بیان کرنے لگا ہوں اسے کاملاً درک کرے گا. کیا فرمایا؟ کہا قل انما انا بشر مثلکم. عام طور سے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کیا کہ میں تم لوگوں جیسا بشر ہوں. میرے خیال میں یہ ترجمہ درست نہیں ہے. ترجمہ اس سے بہت دقیق ہے. یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اچھا جو لوگ اس ترجمے کے قائل ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم لوگوں جیسا ہوں، تم لوگ مجھ جیسے نہیں ہو. کیوں آپ میں تم لوگوں جیسا ہوں تم لوگ مجھ جیسے نہیں ہو؟ اس لیے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. یوحا الیہ، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی. یہ بات مجھے کاملاً ہضم نہیں ہوتی تھی، کاملاً نہیں سمجھ میں آتی تھی. تائین کے اس آیت میں غور کیا، خداوند متعال نے عطا کیا، اور پھر میں نے ایک بہت بڑے عالم کی عبارتوں میں اسی مطلب کو دیکھا. دیکھیں یہ اسلوب جو قرآن نے اختیار کیا ہے اسے کہتے ہیں تشبیہ، اردو میں بھی عربی میں بھی. کیا کہو؟ ان سے کہہ دو میں تم لوگوں جیسا بشر ہوں. عربی میں اگر کہنا ہو فلاں صاحب شیر کی طرح بہادر ہیں تو کہا جاتا ہے مثلاً علی کل اسد یا مثل الاسد. علی اسد جیسا ہے، شیر جیسا ہے. بھئی کس چیز میں شیر جیسے ہیں؟ جواب کیا دیں گے؟ فی الشجاعہ، بہادری میں. بہادری میں شیر. یہی ہم اردو میں کرتے ہیں. اچھا یہاں دو چیزیں ہیں. ایک علی جس کی تشبیہ دینی ہے، اسے کہتے ہیں مشبہ. ایک وہ جس سے تشبیہ دینی ہے، وہ ہے شیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مشبہ بہ. ایک وہ جس کی تشبیہ دینی ہے، ایک وہ جس سے تشبیہ دینی ہے. درست ہے؟ قانون یہ ہے کہ بعض اوقات جس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ بیان ہوتی ہے اور بیان نہیں ہوتی بعض اوقات. بھئی علی شیر کی طرح ہے کس بات میں؟ بہادری میں. یہ بہادری وجہ تھی کس چیز کے لیے؟ شباہت کے درست ہونے کے لیے. دونوں میں شباہت ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ بہادری دونوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دی. اور یہ بہادری شیر میں زیادہ واضح ہوگی، زیادہ عیاں ہوگی تمام لوگوں کے نزدیک. تبھی تو تشبیہ دینا درست ہے. ورنہ اگر تشبیہ دیں اور بہادری شیر میں واضح نہ ہو تو سننے والے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ دیکھیں شیر کی بہادری معروف ہے، اسی لیے شیر سے تشبیہ دی. ایک اور جانور بھی مل سکتا ہے جو بہادر شمار ہوتا ہو، لیکن کیونکہ اس کی بہادری معروف نہیں ہے اس سے تشبیہ نہیں دی جاتی ہے. بس دو باتیں، ایک وہ جس کی تشبیہ دی یا علی، ایک وہ ہے جس کی تشبیہ دی، ایک وہ ہے جس سے تشبیہ دی، ایک وہ وجہ ہے جس وجہ سے تشبیہ دی گئی. اور یہ وجہ شیر میں زیادہ طاقت کے ساتھ ہے، مشبہ بہ میں زیادہ طاقت کے ساتھ ہے. یہ عبارت کہ علی مثل الاسد فی الشجاعہ، اس کو بدل بھی سکتے ہیں. اس کو جب بدلیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے علی شجاع. پہلے میں نے کہا تھا علی مثل الاسد فی الشجاعہ،
علی اسد کی طرح ہے بہادر، بہادری میں. اب میں نے کہا علی شجاع، علی بہادر ہے، یہ کہا. اور پھر میں نے کہا مثل الاسد، علی بہادر ہے اسد کی طرح. یہ جو میں نے بہادری کے لفظ کو پہلے مقدم کر دیا نا، پہلے میں نے بعد میں کہا تھا علی مثل الاسد فی الشجاعہ، اور دوسری دفعہ کہا علی شجاع مثل الاسد. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ عربی زبان میں یہ ہے کہ علت منحصرہ یا وجہ منحصر تشبیہ کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف اور صرف بہادری اور شجاعت ہے. دیکھیے جہاں پر رسول خدا کو خدا نے حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو جا کے بتا دیجئے بشریت کی وجہ سے ہم ایک جیسے ہیں، وہاں پر خدا نے کہا یہ نہیں کہنا کہ قل انما انا مثلکم فی البشریہ، کہا کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم. یعنی اب ترجمہ درست یہ ہے کہ وہ چیز جو باعث تشبیہ ہے، وجہ شبہ ہے تم میں اور مجھ میں، کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے بشریت کے. کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس میں تم مجھ جیسے اور میں تم جیسا ہوں. اگر کوئی چیز ہے وجہ شبہ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے بشریت. اور بشریت میری روح کی صفت نہیں ہے، میری جسم کی کیفیت کا نام بشریت ہے. یعنی یہ بشرہ کا مطلب عربی میں کہتے ہیں ظاہرہ، یعنی یہ کہ میری جلد کو میرے بالوں نے ڈھانپ نہیں لیا، میری جلد ظاہر ہو گئی ہے. جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا، ان کی جلد ڈھپی ہوئی ہوتی ہے ان کے بالوں کے ذریعے سے. ہم لوگ بشر ہیں، یعنی یہ کہ ہماری جلد ظاہر ہے، ڈھپی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے ہمارے بالوں کے ذریعے سے. حضور نے فرمایا ان سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں کی طرح ہوں ہر حیثیت سے، نہیں، تم لوگوں کی طرح ہوں فقط و فقط بشر ہونے میں. اپنی روح کے کمال میں تم لوگ میری طرح نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اور یہاں سے یہ بھی فائدہ لے لیجئے کہ میں نے کہا تھا کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہو، جس سے تشبیہ وہاں پر وجہ شبہ زیادہ قوی ہونا چاہیے. جیسے بہادری شعر میں حضور نے یہاں پر جن لوگوں سے کہا کہ میں تم لوگوں جیسا ہوں بشریت میں، وہاں یہ حقیقت موجود ہونی چاہیے کہ ان کی بشریت زیادہ بشریت رکھتی ہو. یعنی عام جسم بھی نہیں ہے حضور کا. ان لوگوں کے اجسام نہ جانے کس کس خوراک سے وجود میں آئے ہیں. ائمہ کے بارے میں کہا لم تدنس کالجاہلیۃ بانجاسہا، آپ نور کی شکل میں اسلاف مطہرہ میں تھے، ارحام مطہرہ میں تھے. یعنی جسم بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ایک درود پڑھنے محمد وعلی محمد علیہ السلام. بھائی اگر جسم ایک جیسے ہوتے تو کیا ممکن تھا کہ حضور کا جسم سایہ نہ دے باقیوں کے سائے دیں؟ بھائی سایہ نہیں دے رہا، یہ جسم سایہ نہیں دے رہا. اگر آپ کہیں معجزہ تھا تو معجزہ بھی خارق العلت چیز کا نام نہیں ہے، ایسی بات کا نام نہیں ہے جس کی کوئی وجہ اور علت نہیں ہے. خارق العادت چیز کا نام ہے. عادتاً ایسا نہیں ہوتا، عادتاً ہر جسم سایہ دیتا ہے، لیکن یہ جسم ایسا. اس جسم کے کمالات دیکھیے یا اس کے فضائل میں سے اس فضیلت کی طرف توجہ کیجئے کہ جس وقت حضور معراج پہ گئے تو حضور کی بشریت والے پردے ان میں سے ایک پردہ ہٹایا گیا تو بہت سی مخلوقات نورانی ان حضور کی معرفت حاصل نہ کر سکے، پہچان نہ پائے یہ کون ہے اس شدت نور کی وجہ سے. کیوں اس لبادہ بشریت میں آئے؟ اس لیے کہ ہم اس نور کی طاقت اور اس کے جلوے کی تاب نہیں رکھتے ہیں. لہذا ایک غلاف ہے بشریت کا جو اس قابل بنا دیتا ہے پھر ہمیں کہ ہم پھر انہیں دیکھ پائیں، وہ ہمیں دیکھ پائیں. وَإِلَّا اگر یہ حجاب نہ ہو، یہ غلاف نہ ہو،
تو کہاں کسی میں تاب ہے کہ حضور کی طرف نگاہ کرے. لیکن عزیزان یہیں سے توجہ کریں ایک مطلب کی طرف کہ یہاں حضور کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ مجھ میں اور تم میں کوئی شباہت نہیں ہے, کوئی وجہ شب نہیں ہے سوائے بشریت کے. یہ مرتبہ ہے عام لوگوں کا. اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں علی منی و انا منہ. وہاں نہیں کہتے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. حسین منی و انا منہ. وہاں یہ نہیں کہتے. دیکھیں وہاں نہیں کہہ رہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں, تم مجھ جیسے نہیں ہو, یا ہم دونوں میں شباہت و فقط بشریت میں ہے. وہاں کہہ رہے ہیں انا منہ و ہوا منی. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ انسانیت, یہ بھی جو ہماری حیثیت ہے, یہ ظاہری حیثیت نہیں ہے. ہماری بات یہی چل رہی تھی نا کہ ایک باطنی نظام ہے. ہماری زندگیاں اس باطنی نظام کے مطابق ہونی چاہیے. ان میں سے ایک باطنی حقیقت وہی روح جس کا ذکر ہم نے کیا. دیکھیں ظاہر میں ممکن ہے ہم لوگ اسی انسانی بشری شکل میں ہوں, باطن میں تو یہ ضروری نہیں ہے نا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حج پہ تشریف لے گئے تو ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما اکثر الحجیج و اقل الضجیج. مفہوم روایت یہ ہے کہ کہا کہ کتنے زیادہ حاجی ہیں اور آوازیں کتنی کم ہیں. امام نے کہا ایسے نہ کہو. کیا کہیں؟ کہا کہو ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. مضمون روایت یہ ہے کہ کہا یہ ایسے کہو کہ آوازیں کتنی زیادہ ہیں, حاجی کتنے کم ہیں. یہ شخص دیکھ رہا تھا کہ اس قدر کثرت سے حاجی موجود ہیں. امام نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے, وہ جو باطنی آنکھیں ان سے پردہ ہٹایا, تو اب اس نے کیا دیکھا کہ کوئی کسی جانور کی شکل میں, کوئی کسی جانور کی شکل میں, کوئی کسی جانور کی شکل میں. حقیقی انسان بہت تھوڑے ہیں, حقیقی انسان بہت کم ہیں. خدا کا لطف نہیں ہے کہ اس نے ہم پہ اس پردہ بشریت کو ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے. کتنا خوبصورت ہے وہ خدا جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پہ اس پر. دیکھیں وہ جو رسول نے فرمایا تھا من لحاظ القلب, اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا, ایسا نہیں تھا کہ گالی دے رہے تھے, بتا رہے تھے اگر کوئی اس کی حقیقت دیکھ سکتا تو دیکھ لیتا اس کی حقیقت کتے والی ہے. جو بھی رسول اور اہل بیت کے مقابلے میں آئے اس کی حقیقت یہ ہے, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. شمر جس وقت امام کے سینے پہ آیا تھا اور قدم رکھے تھے تو امام نے یہی کہا تھا کہ میں نے دیکھا 2 رنگوں والا کتا مجھے قتل کرے گا. اس کو بتایا حقیقت تمہاری یہ ہے. یہ صرف اس طرح سے نہیں. دیکھیں یہ جو ہماری روح جس کا ذکر کر رہا تھا, میرا یہ موضوع نہیں ہے, یہ ان افعال کے ذریعے سے بنتی ہے جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. جو رسول کے مقابلے میں جائے گا ایسا فعل انجام دے رہا ہے, ایسا فعل انجام دے رہا ہے کہ اس کی حقیقت ایسی بن جائے گی. یہ مختلف کاموں کے ذریعے سے بنتی ہے. اگر کوئی شخص روزانہ گالیاں دیتا رہے, لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے گالیاں دے رہا ہے, برا بھلا بول رہا ہے, چیخ رہا ہے, یہ کون سا فعل انجام دے رہا ہے؟ وہی فعل جو کتا انجام دیتا ہے. ظاہر میں بشر نظر آئے گا, حقیقت میں بشر نہیں رہے گا. خدا کا احسان ہے, اس کا لطف ہے. اس نے ایک عارف, میں نے ایک مولانا سے سنا کہ ایک عالم دین جا رہے تھے تو دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے. دیکھا جنازے میں اس چارپائی میں ایک انسان کا جسم نہیں ہے, ایک موٹا تازہ کتا ہے جس کا جسم لٹایا ہوا ہے. کیوں؟ اس عالم کے بقول وہ اپنے گھر میں بدتمیزی سے پیش آتا تھا, بچوں سے, بیوی سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا. ہم چاہیں یا نہ چاہیں, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, جو افعال ہم انجام دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایسی روح بنتی جائے گی. بشریت کا پردہ سامنے پڑا رہا ہے. بھائی یہ جتنے لوگ برے برے کام انجام دے رہے ہیں اس دنیا میں, ظاہر میں تو خوبصورت ہی نظر آتے ہیں نا, ظاہر میں تو خوبصورت نظر آتے ہیں, لیکن یہ تھوڑی ہے ان کی حقیقت. حقیقت میں تو وہ ہیں جو وہ اعمال انجام دے رہے ہیں, اس کے ذریعے سے جو روح بن رہی ہے, حقیقت میں تو وہ ویسے ہیں.
ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی آپ کی. ہمیں کیا کہا؟ ہمیں کہا کہ اچھا یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت انہونی باتیں ہیں. ائمہ علیہ السلام کی روایات میں ایسی باتیں موجود ہیں. اس باطنی نتائج کے بارے میں خود ائمہ نے ہمیں بتایا ہے. خود قرآن ہر جگہ پر پردہ کشائی کر رہا ہے اسی باطن سے. ہم چاہیں یا نہ, ہمیں توجہ ہم کریں یا نہ کریں. کسی نے کہا روزی اگر کسی کو چاہیے ہو تو علماء کیا کہتے ہیں؟ اول وقت نماز پڑھو. ایک کنیکشن ہے اول وقت نماز پڑھنے اور روزی کی کثرت میں. روزی بڑھ جائے گی. صدقہ دو. کسی کو چاہیے ہو کہ بھئی اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں, ماں باپ کی قبر پہ جائے, ماں باپ سے احسان کرے, نیکی کرے. یہ سارے کے سارے قوانین ہیں. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اچھا یہ مجلس کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں فقط و فقط ثواب کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حتیٰ ثواب کے لیے بھی نہیں آ رہے ہوتے. اور یار اگر نہ گئے نا تو وہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے. مجھے اس طرح سے آنا چاہیے. اس کا باطن پتہ کیا ہے اس مجلس کا؟ رسول نے فرمایا اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا. جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرو تو پھر اس باغ میں داخل ہو جاؤ, پاس سے گزر نہ جاؤ. پوچھا مولا کیا ہوتا ہے جنت کا باغ؟ کہا مجالس الذکر. دیکھیں باطن ہماری آنکھیں روشن نہیں ہے نا, اس لیے ابھی نہیں حس کر رہے. لیکن واقعاً ایک شخص اگر عارف ہو, نیک ہو, اس کی روح لطیف ہو, پاک ہو, وہ حس کر رہا ہوگا جتنی دیر میں اس مجلس میں ہوں میں جنت کے کسی باغ میں ہوں. جنت ویسی نہیں ہے بعض اوقات جیسا ہم تصور کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں وہی مادی لذتیں جو جن سے ہم یہاں پہ محروم رہ گئے ہیں وہ ہمیں وہاں ملیں گی, جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ محروم کہا ہے کہ نہیں جاؤ ان لذتوں کی طرف, اگر حرام ہے تو نہ جاؤ, وہ وہاں ہمیں مل جائیں گی. ایسا نہیں ہے, جنتوں کا تصور ایسا نہ رکھیے. حضرت فضہ سے کسی نے کہا فضہ آپ نے اتنی خدمت کی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی, آپ نے تو جنت کما لی. کہا اتنا عرصہ آپ رسول کی صحبت میں رہے, آپ کو نہیں پتا چلا میں جنت میں ہوں. میں جنت میں ہوں. اس جگہ کو تصور کیجئے, امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تصور کیجئے اور باہر کو تصور کیجئے. کہاں وہ, کہاں یہ. جتنی دیر بیٹھا ہوں خدا کا شکر اس نے اجازت دی. روایت میں نے خود پڑھی ہے, فرشتوں کا ایک گروہ واپس اپنے اہل میں اور فرشتوں میں گیا تو وہ دوسرے فرشتوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ایک ایسی خوشبو تم سے آ رہی ہے جو عام طور سے نہیں آتی فرشتوں سے, یہ کیسی خوشبو ہے جو تم سے آ رہی ہے؟ کہا ہم ایک ایسی جگہ گئے تھے جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا. ان لوگوں سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ ہم میں آ گئی ہے. ان لوگوں سے, یعنی اس کا مطلب ہے اگر ہم خلوص نیت سے یہاں بیٹھے ہوں تو ابھی ایک خوشبو ہے جسے میں اس ناک سے نہیں سونگھ سکتا. ایک ہے خوشبو. دیکھیں روایت میں ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے وجود سے بو نکلتی ہے, بدبو جو فرشتوں کو تنگ کرتی ہے. یہ حقیقت ہے, کہانی نہیں ہے, حقیقت ہے. ان فرشتوں نے کہا اچھا تو ہمیں بھی وہاں پر لے جاؤ. کہا وہ لوگ تو اٹھ گئے اور واپس چلے گئے اپنے گھروں کو. کہا اچھا پھر ہمیں اس جگہ پر لے جاؤ جہاں وہ بیٹھے تھے, اس در و دیوار میں جو خوشبو ہوگی ہم وہ لے لیں. یہ حقیقت ہے. تو اب بتائیے کہ اگر ایسا فعل انجام دینا ہو ہم نے تو کیا ہم تبرک, کسی کی ناراضگی, کام بندے کی, بھائی فلاں ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نہ گئے مجلس میں وہاں, یا کوئی اور مقصد اس کی خاطر نہیں. چند نیتیں دیکھیں, انسان کے افعال کی نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں اس کی معرفت کے اعتبار سے. ممکن ہے کسی کی نیت یہی ہو اچھا چلے جاتے ہیں فلاں صاحب نے بلایا ہے. ممکن ہے کسی کی نیت یہی ہو کہ بھائی میں
وہ جو پاک جگہ ہے وہاں پر چلا جاؤں، مجھے پاکیزگی ملے گی. ممکن ہے کسی کی نیت یہ ہو، دیکھو یہ عزاداری یہ ایک امانت تھی بی بی کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، ہمیں دی ہے اہل بیت علیہ السلام کا مشن آگے بڑھانے کے لیے. چلو میں جاتا ہوں اور اس مقصد میں شامل ہو جاتا ہوں. جب لکھا جائے کہ 10,000 لوگ آئے تھے، حالانکہ مجلس جو ہے وہ گنتی سے نہیں بنتی ہے، کیفیت کا نام ہوتا ہے. دو بندے بیٹھ کے، میں ایسے طالب علموں کو جانتا ہوں جو دو بیٹھ کے ایک دوسرے کو مصائب سنایا کرتے تھے، وہ مجلس ہے. دو بندے بیٹھے ہوئے، کوئی اور نہیں بیٹھا ہوا، ایک دوسرے کو مصائب سنا رہے ہیں، ایک دن ایک سنا رہا ہے، دوسرے دن دوسرا. تو کسی کا یہ ہو کہ بھائی وہ مقصد جو عزاداری کا ہے اس میں ایک فرد شمار ہو جاؤں. یہ فرد شمار ہونا اتنا اہم ہے، لیکن میں توجہ نہ کروں یہ میری غلطی ہے. ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم. آگے کہتا ہے مولا میں کربلا میں تھا، لیکن نہ میں نے کوئی تیر چلایا، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ میں نے پتھر مارا، نہ میں نے کوئی نیزہ چلایا، نیزہ مارا، کچھ نہیں کیا میں نے. کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے؟ امام نے کہا ہاں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس وقت شمر امام حسین علیہ السلام کا سر اتارنا چاہتا تھا اور سینے پہ سوار ہوا تھا، ایک مرتبہ اس نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا، سروں کی سیاہی نظر آئی. تو وہ جو کثرت سیاہی تھی اس سے اس کے دل میں حوصلہ پیدا ہوا کہ امام کا سر اتار لے. ان میں تم بھی شامل تھے، ان میں تم بھی شامل تھے. ہم کہیں گے مولا ہمیں آپ کسی بڑے نظام میں داخل کر دیں ضرور، لیکن کم از کم یہ ایسی جگہ ہے جہاں نیک لوگ آئے ہیں، مجھے بھی شمار کر لیں. یہ حسین کا غم منانے آیا تھا، یہ امام کا غم منانے آیا تھا. یہ ان لوگوں میں سے تھا جو اہل بیت کے قاتلوں سے براءت کا اظہار کر رہا تھا یہاں آ کے. اور ایسی عزاداری ہونی چاہیے کہ سب کو اس کی اجازت ملے، سب حسین کے در پہ آ جائیں، سب اہل بیت کے. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں لوگوں کو جھوٹ بول بول کے اہل بیت سے روکا جا رہا ہے. میری خدمت کیا ہوگی؟ میری خدمت یہ ہوگی کہ میں لوگوں کے لیے ایسی مجلس اور ایسی جگہ آمادہ کروں جہاں بلا تفریق ہندو، کرسچن، یہودی، مسلمان، اہل سنت، اہل تشیع سب آ جائیں اور سنیں کہ اہل بیت علیہ السلام کون تھے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آج شب شہادت ہے، ایک روایت کے مطابق فرمایا لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن بیان کرو. میں اگر اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے محاسن لوگوں کو بیان کروں، ہو ہی نہیں سکتا ہدایت نہ پائیں، ہو ہی نہیں سکتا ہدایت نہ پائیں. کیوں اہل بیت کے پیچھے چلتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے میرے ہدف اور میرے کمال تک پہنچنے کا. لوگوں کو یہی میں باور کروا دوں، یہی انہیں بتا دوں، وہ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. اس میدان میں اور اس ذمہ داری کو انجام دیتے دیتے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کوئی ایک قربانی ایسی نہیں تھی جس سے ہاتھ ہٹا لیا ہو، کوئی ایک قربانی ایسی نہیں تھی. اس وظیفے کو انجام دے رہے تھے. چھوٹی سی بچی کو روتے چھوڑ کے جانا یہ آسان نہیں ہے. جوان کے جگر میں نیزہ لگا ہو اور اس کا سر اپنی گود میں رکھنا یہ آسان نہیں ہے. امتحانات تھے جو طے کر رہے تھے. حضرت عباس کے لیے جب امام حسین علیہ السلام دوڑے تو دیکھا کہ ایک بازو زمین پہ پڑا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، سینے سے لگا دیا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے قیامت میں جناب امیر کہیں گے رسول پاک پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ بی بی کہیں گی عباس کے یہ 2 بازو کافی ہے. آج شہادت امام رضا علیہ السلام ہے نا. غریب الغربا، کیا مطلب غریب الغربا؟
یعنی ایسی جگہ پر مجبوراً انہیں بھیج دیا گیا تھا زبردستی جہاں ان کے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا، اپنا بیٹا بھی پاس نہیں تھا، جناب معصومہ ان کی بہن بھی پاس نہیں تھی، ایسی جگہ بھیج دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہدف جس کی طرف یہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس سے روک دیا جائے۔ دنیا پرستی میں ایسا کیا گیا۔ کہتے ہیں مامون نے امام کو بلایا، امام جانے سے پہلے کہہ رہے تھے اب میں خدا کے پاس واپس جا رہا ہوں، اب یہ مجھے قتل کرنے والا ہے۔ اس ملعون نے کیا کیا؟ انگور میں یا کسی اور ایک پھل میں کچھ زہر رکھا، 3 دانے اس انگور کے امام نے چکھے تھے۔ اس قدر کاری تھا وہ زہر کہ ابا سلط کہتا ہے جس وقت امام واپس باہر نکلے تو میں نے دیکھا اپنی ابا اپنے سر پہ ڈالی ہوئی تھی، اپنی ابا اپنے سر پہ ڈالی ہوئی تھی۔ غریب امام جس کے گھر والے اس کے پاس نہیں ہیں۔ کہتے ہیں امام نے کہا دروازہ بند کر دو، امام خود لیٹ گئے۔ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا ایک جوان بچہ امام کے پاس موجود ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں تمہارا آئندہ کا امام، امام جواد علیہ السلام۔ کہا کیسے آپ بند دروازے سے گزر گئے؟ کہا جس نے مجھے مدینہ سے یہاں تک بلوایا ہے وہ بند دروازے سے بھی گزار سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک یہ امام ہے جو غریب الغربا ہے، ایک امام وہ ہے جس کا نام حسین ہے۔ اس امام کے گھر والے اس کے پاس نہیں تھے، وہ امام ایسا تھا جو سب کو ذبح کروا چکا تھا۔ ارے اس کی بہن ان کے پاس نہیں تھی، وہ امام وہ تھا جو خیمے میں جناب زینب کو روتا چھوڑ کے جاتے۔ عزیزان، یہ امام 3 روز سے پیاسا نہ تھا، اس کا گلا 3 روز سے خشک تھا۔ ارے یہ چھوٹی سی بیٹی کو روتا چھوڑ کے نہ جا رہا تھا، وہ امام ننھی سی بچی کو آنسو صاف کرنے کے بعد میدان جا رہا۔ یہاں اس امام کا بیٹا آیا تھا، امام کا سر اپنی آغوش میں رکھا ہوگا نا۔ ارے کربلا کے امام کا سر اپنے بیٹے کی آغوش میں نہ تھا، منظر وہاں بالکل برابر تھا، جمال اور حسن تھا، حسین کی آغوش۔ ایک مرتبہ دیکھا علی اکبر کے دانتوں میں خون لگا ہے، اب اگر دامن لیا دانتوں سے خون صاف کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے علی اکبر آج کے بعد اگر حسین نے بات کی تمہارا ذکر کرے گا، اگر خاموش ہوا تمہیں سوچ رہا ہوگا۔ ارے یہ کہنے کے بعد اپنے رخسار زمین کے رخسار پہ رکھے علی اکبر، ارے دنیا کا کھڑا تھا، ارے حسین کے لیے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ